ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ مالک فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام مبارک محمد ہے۔ صفاتی نام بہت سارے ہیں، اس کا ایک آسان سا جو معنی ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ عربی ڈکشنری لغت کے اعتبار سے کثرت خصالہ المحمودہ، جس کی اچھی تعریفیں بہت زیادہ ہوں اسے محمد کہا جاتا ہے۔ اور یہ صرف مسلمان ماہر لغت اس بات کے حامی نہیں ہے، اور صرف وہ یہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ المنجد نام کی ایک عربی لغت ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ہے عربی زبان کی لغت لیکن اسے ترتیب دینے والا جو شخص ہے وہ عیسائی ہے۔ لیکن وہ عیسائی ہو کے بھی بات وہ ہوتی ہے جو دشمن کی زبان پہ بھی نظر آئے۔ عیسائی ہو کے بھی اس نے اس حضور کے اسم پاک کا معنی یہی کیا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے وہ محمد ہوتا ہے، جس کی خصلتیں، جس کی صفات، جس کے اوصاف جمیلہ، جس کے محاسن حمیدہ بہت زیادہ ہوں وہ محمد ہوتا ہے۔ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم پاک قرآن پاک میں 4 جگہ استعمال ہوا ہے، اور حدیث مبارکہ میں میرے آقا کونین نے کہیں ارشاد فرمایا انا المحمد، کہیں فرمایا انا الاحمد، کہیں فرمایا انا الحاشر، کہیں فرمایا انا العاقب، کہیں فرمایا انا المکفی۔ مختلف مقام پہ مختلف اپنے اسماء ذکر فرمائے۔ اور حضور علیہ السلام کا اسم مبارک کتنا عظیم ہے۔ حضور نے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، حضور ایک دن بڑے تعجب سے اپنے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے یہ کافر دیکھو کتنے پاگل ہیں، یہ مجھے کہتے ہیں مزمم۔ اب دیکھیے ہر دور میں اسلام اور بانی اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہی۔ حضور کا اسم پاک محمد، اور کافر اپنے من میں حضور کو مزمم کہہ کے پکارتے تھے۔ مزمم کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ مذمت والا۔ حضور فرماتے ہیں، مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، دیکھو میرا رب کتنے خوبصورت انداز میں کافروں کو میری طرف سے جواب دیتا ہے۔ بات عزت کی مصطفیٰ کی، جواب دینے والی رب کی ذات کی۔ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں وہ اپنے غلط اور فاسد گمان کے مطابق مجھے مذمم کہتے ہیں، حالانکہ میں تو محمد ہوں۔ وہ اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ مذمت کی جائے، حالانکہ میں تو وہ ہستی ہوں، وہ شخصیت ہوں۔ رب نے مجھے سر سے لے کے پاؤں تک بنایا ہی ایسا ہے، میرے سر بھی قابل تعریف ہے، میری آنکھیں بھی قابل تعریف ہیں، میرے ہاتھ بھی قابل تعریف ہیں، میرے قدم بھی قابل تعریف ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک سارے کا سارا میرا وجود قابل تعریف ہے۔ پتہ نہیں وہ کوئی اور ہوگا جسے وہ مذمم کہتے ہیں، میں تو سر سے لے کے پاؤں تک محمد بن کر آیا۔ اور آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کا یہ اسم مقدس جس کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ اب کوئی ایسا نام ہوتا ہے جس کا معنی اس ذات پہ سچا نہیں آتا، کوئی ایسا نام ہوتا ہے جو اس ذات پہ سچا اس کا معنی نہیں آتا۔ اب حضور کے اسم پاک کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ آپ یقین مانیے حضور کے اسم پاک سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے ظاہری زمانہ اقدس تک کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا۔ جس طرح حسین نام کسی کا نہیں رکھا گیا تاریخ میں، اسی طرح حضور کا اسم پاک بھی تاریخ میں یہ نہیں رکھا گیا۔ اور تعریف حضور کی کس انداز میں ہو رہی ہے، آپ دنیا کے ایک حصے سے سرچ کرنا شروع کریں، دوسرے کونے تک
پوری دنیا میں ایک سیکنڈ بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا وقفہ کہ جس وقفے کے اندر اللہ کے گھر سے اذان کی آواز بلند نہ ہو رہی ہو۔ اگر پوری دنیا میں ہر سیکنڈ میں اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے تو ہر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے۔ مؤذن کی زبان پہ اذان کے الفاظ اور اس کی زبان پہ کلمے کی گواہی اور رب کے حبیب کی گواہی یہ بتا رہی ہے محمد نام ہی ایسا ہے پوری کائنات میں ایک گھنٹہ، ایک منٹ اور ایک سیکنڈ مصطفیٰ کے نام کے بغیر خالی نظر نہیں آتا۔ پوری کائنات میں حضور کا اسم یوں گونج رہا ہے۔ یہ ہے محمد نام کی برکت کہ جس کی اتنی تعریف کی جا رہی ہے۔ یہ اس نام کے رکھنے کی حکمت بھی ایسی ہے کہ پوری کائنات میں آپ کو کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں ملے گا کہ اذان نہ ہو رہی ہو۔ اس میں بھی حکمت یہی ہے کہ رب یہ چاہتا ہے میرے محبوب کی تعریف 24 گھنٹوں کے ہر سیکنڈ کی جائے۔ اللہ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم پاک، بزرگ فرماتے ہیں حضور کی صرف ایک چیز ہے جس کو لے کر حضور کی تعریف نہ کرو، اس کے علاوہ تعریف کے جتنے الفاظ ہیں، عزت کے جتنے تمغے ہیں، رفعت کی جتنی دستاریں ہیں، وہ ساری حضور کو حضور کے قدموں میں رکھ دو۔ صرف ایک چیز کیا کہ رب حضور کو نہیں کہنا اور رب کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ جو کچھ کہہ سکتے ہو کہہ دو۔ حضور کے بارے میں وہ سارا حق ہے، وہ سارا سچ ہے، وہ جائز ہے۔ اب دیکھیے کیسے اللہ رب العزت کا اسم پاک ذاتی ہے اللہ، صفاتی بہت سارے اسماء ہیں۔ حضور کا ذاتی اسم ہے محمد۔ اب دیکھیے ان دونوں اسماء میں صرف کلمے کے اندر یہ دونوں نام اکٹھے نظر نہیں آتے، صرف نماز میں یہ دونوں اکٹھے نظر نہیں آتے۔ ان دونوں ناموں میں صرف ہم نہیں کہتے کہ رب کو اپنے حبیب سے بہت پیار ہے، ذرا ان ناموں کو اینالائز کریں، چیک کریں۔ اللہ کے حرف بھی 4 بنتے ہیں، محمد کے حرف بھی 4 بنتے ہیں۔ اللہ کے جو لفظ ہے اس میں بھی ایک شد ہے، محمد لفظ نام کے اندر بھی ایک شد ہے، اور حسن اتفاق اللہ میں بھی شد تیسرے حرف پر ہے اور محمد میں بھی شد تیسرے حرف پر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور لفظ اللہ میں زیر نہیں ہے، عربی میں اسے کہتے ہیں جر۔ لفظ محمد میں بھی زیر نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے زیر؟ زیر پستی کا تقاضا کرتی ہے۔ نہ رب کے نام میں پستی ہے، نہ رب کے محبوب کے نام میں پستی ہے، نہ رب نے اپنے نام میں زیر کو گوارا کیا اور نہ اپنے حبیب کے نام میں زیر کو گوارا کیا۔ اب ذرا ان دونوں ناموں کو کھولتے ہیں، رب کی بھی شان نکھر کے سامنے آئے گی، رب کے حبیب کی۔ اللہ میں سے الف کو نکالو، للہ معنی بنتا ہے اللہ کے لیے۔ دوسرے لفظ، دوسرے حرف لام کو نکالو تو بن جاتا ہے لہو، معنی اس کا اس کے لیے۔ لام تیسرا بھی نکال دو تو رہ جاتا ہے ہو، اس سے مراد بھی اسی کی ذات ہے۔ اب محمد پہ آؤ تو میم ہٹا تو رہ گیا حمد۔ محمد کا معنی تھا تعریف کیا گیا، حمد کا معنی بھی تعریف ہے۔ ہا کو ہٹاؤ تو رہ جاتا ہے مد۔ مد کا معنی ہے لمبا کرنا، کھینچنا، دراز کرنا۔ مصطفیٰ کے کمال جس طرح لمبے ہیں، 2 لفظ ہٹ گئے، 2 حرف ہٹ گئے، معنی پھر بھی موجود ہے۔ تیسرا حرف میم بھی ہٹا دیا، بن جاتا ہے دال۔ دال کا معنی ہے رہنمائی کرنے والا، ہدایت کا راہ دکھانے والا۔ میرا محبوب تو آیا ہی بھٹکے ہوئے آہوں کو سوئے حرم لے کر جانے کے لیے۔ میرا محبوب آیا ہی بھٹکے ہوئوں کو ہدایت کی راہ پہ چلانے کے لیے۔ جس طرح رب کے ہر حرف میں پورا معنی پایا جاتا ہے، مصطفیٰ کا حرف نکال دو معنی پھر بھی پورا نظر آتا ہے۔ بات چلتی رہے تو رات بیت جائے گی، مصطفیٰ کی بات پھر بھی باقی رہے گی۔ اشعار ہوں راہیہ مرحوم کے تو بات یوں ختم ہوتی ہے۔
ایمان محمد نور مجسم نبی پیارے نبیاں وچ اے روشن تارے سب نو پہ چمکان محمد میرا مان تران محمد نبیاں دے سردار محمد ولیاں دے مختار محمد کتباں دی پہچان محمد رب دا نام بڑھان محمد۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہوئی اللہ پاک معاف فرمائے۔